نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد جملہ سامعین و ناظرین، آج کی اس سلسلہ وار گفتگو میں جو گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری روزمرہ زندگی میں چند معمول کے گناہ ایسے ہیں کہ جو بہت غیر معمولی ہیں اور ہم انہیں تسلسل کے ساتھ اپنی زندگی میں جاری رکھتے ہیں، اور ان خرابیوں کی صورتحال ہماری زندگی میں اس طرح داخل ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ہماری زندگی میں ہماری عادت ثانیہ بن چکے ہوتے ہیں، مگر وہ کتنے بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں، کتنے بڑے ہوتے ہیں، کتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں رہتا۔ اور ان گناہوں کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ہے، اور روزمرہ زندگی کے ساتھ بھی اگر دیکھیں تو ان گناہوں کا تعلق ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اس تصور کو بیان فرمایا اور اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور پھر آگے اس کی لاجک قرآن مجید نے جو دی، سبحان اللہ، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کا اجتماعی طور پہ مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، ان یکونوا خیرا منہم۔ اور پھر الگ سے اللہ رب العزت نے آگے خواتین کا ذکر فرمایا ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ یعنی ایک ایسا تصور اللہ رب العزت نے دیا ہے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کا ٹھٹھا کر رہے ہو، جس کے ساتھ تمسخر کر رہے ہو، جسے مذاق کا نشانہ بنا رہے ہو، اگر یہ بات تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ وہ تم سے بہتر ہے تو تم کبھی اس بات کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اور یہاں ایک بنیادی بات، یہ وہ پہلی خرابی ہے قرآن مجید نے جو اس آیہ مبارکہ کے اندر ذکر کی۔ آگے میں پہلے جو اس آیہ مبارکہ کی تفصیل ہے آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور پھر آپس میں تانا زنی بھی نہ کرو، ایک دوسرے کو تانا نہ دو، تم ایسے ہو، تم نے یہ کیا، تم نے وہاں وہ کیا، کسی کی برائی، کسی کی خرابی، کسی کا برا رویہ اسے یاد دلانا، یا کسی کے گناہ کو اسے یاد دلانا اور اسے تانا دینا کہ تم فلاں ہو، تم فلاں کے بیٹے ہو، تم فلاں خاندان سے ہو، تم فلاں قبیلے سے ہو، تمہاری برادری یہ ہے۔ یہ چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہماری زندگی کے معمول میں ہیں، روزمرہ زندگی میں ہماری ساتھ داخل ہے۔ پھر آگے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا جو تیسری چیز وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، اور یعنی جب یہ فرمایا نہ آپس میں تانا زری کرو اور الزام تراشی کرو، کسی پر الزام مت لگاؤ، اور آگے تیسری چیز ارشاد فرمائی اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو، وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، اور دوسروں کو برے ناموں کے ساتھ مت پکارو، ان کے دوسرے نام نہ رکھو۔ اور آگے قرآن مجید نے کتنی پیاری بات کہی، فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان،
تمہیں ایمان کا نام مل گیا ہے، تمہاری زندگی میں ایمان داخل ہو چکا ہے، تم مومن بن چکے ہو، اور مومن ہونے کے بعد بھی بعد الایمان، تم ایمان کے بعد بھی ایسے فاسق کو بد کردار کہنا کتنا برا ہے، کہ ایمان لانے کے بعد بھی اسے فاسق کو بد کردار کہنا بہت ہی برا ہے۔ یعنی برے ناموں سے مراد ہے کہ اسے غلط ناموں سے، گناہ کے ناموں سے، برائی کے ناموں سے یاد کرنا۔ اور آگے قرآن مجید نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ابھی بھی اگر تم اس بات سے توبہ نہیں کرتے تو فرمایا کہ تم وہی لوگ ظالم ہیں، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو تصور ہمیں عطا فرمایا ہے، جو ایک پیغام ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر ہم غور کریں تو آپ دیکھیے ان تینوں چیزوں کا تعلق ہماری سوسائٹی سے ہے، ہمارے معاشرے سے ہے۔ آج جدید دنیا ترقی کر رہی ہے، ہر کوئی آنے والے دن میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، اور دنیا کے سامنے ایک مہذب معاشرہ، ایک تہذیب یافتہ معاشرہ، ایجوکیٹڈ معاشرہ، پڑھا لکھا معاشرہ دینا چاہتا ہے، اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہے دنیا کے سامنے جی ہم بڑے مہذب ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم بڑے لوگوں کے خیر خواہ ہیں۔ آج ترقی یافتہ اقوام اس طرف بڑھ رہی ہیں، مگر تصور کیجئے کہ یہ قرآن مجید 1400 سال پہلے، 1400 سال سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہے، ایک سوسائٹی کی، کامیاب سوسائٹی اور کامیاب معاشرے کا ایک اصول بیان فرما رہا، اور ہماری انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی دونوں کو پیوریفائی کر رہا ہے، دونوں کو پاکیزہ کر رہا ہے، دونوں کو صاف کر رہا ہے۔ اور بنیاد قرآن مجید کیا بتا رہا ہے کہ آپ اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے، اب یہاں کوئی بھی قوم، ہم کسی ملک میں رہتے ہوں، کسی خطے میں رہتے ہوں، جو لوگ دیار غیر میں رہتے ہوئے کسی کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بزنس کے لین دین میں کام کرتے ہیں، اور وہاں یہ تصور رکھ کے کہ یہ کافر ہے، یہ غیر مسلم ہے، اس کا اسلام سے کیا لینا دینا، اس کا یہ کون سا مسلم ہے، یہ کون سا ہمارے دین پر ہمارے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھنے والا ہے، اور ہم اس کا ٹھٹھا کریں، مذاق کریں، یہ ایسے ہیں، ان کی یہ حرکتیں ہیں، ان کی یہ خرابیاں، ان کی طرف جانا ہی قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا کرنا ہی تمہیں اس کی گنجائش ہے، تمہیں اجازت نہیں۔ اور قرآن مجید نے جو تصور عطا فرمایا کہ مبادا جس کو تم مذاق کا نشانہ بناؤ گے وہ تم سے بہتر ہو، اور یہاں دونوں احتمالات ہیں کہ اگر آپ کافر کا مذاق کرتے ہیں، کسی غیر مسلم کا مذاق کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ دولت ایمان پر موت پر جائے، اور تم جو ہے وہ غیر ایمان موت پر جاؤ۔ اس بات کا کس کو جو ہے وہ کون جانتا ہے اس بات کو کہ اس کی موت یقینی ایمان پر آئے گی۔ اب یہاں ضمناً ایک بات آگے عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ اولیاء کا، صلحاء کا، اہل اللہ کا، اگر آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہر اللہ کا ولی ہمیشہ اپنی ہر دعا میں اللہ کے حضور التجا کرتا گیا ہے کہ مولا میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یہ دعا کیوں کی جاتی رہی کہ ایمان اتنا اہم ہے، مگر کسی کو خبر نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ ایمان کے اس تعلق کے اندر ایمان پر موت لے کر جائے گا۔ اس لیے جب بھی کسی کو آپ ہتک کا نشانہ بناتے ہیں، جب بھی آپ کسی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، اور مذاق اور ٹھٹھا کا سبب بناتے ہیں، اور اس پر خود خوش ہوتے ہیں اور دوسرے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، دوسرے کی عزت کا نشانہ کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ یعنی دونوں سطحوں پر جیسے میں نے عرض کیا کہ دونوں احتمالات، ایک اگر وہ کافر ہے تب بھی، اور دوسرا پھر اگر آپ کسی مسلم کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو یہ تو ظلم بالا ظلم ہے، یہ تو بہت بڑی زیادتی کہ آپ کسی مسلمان کے ساتھ ایسی زیادتی کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ ایسا معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ ایسا فیل کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو دکھ دیتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، اس کا ٹھٹھا کرتے ہیں۔ یہاں بات مزاح کی نہیں ہو رہی، مزاح سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ خوش گپیاں کرتے ہیں اور ایسی چیزیں جس سے آپ سارے دل بہلاتے ہیں، اور ایسی کوئی بیہودہ بات نہیں کرتے کہ جس سے دوسرے کو ہرٹ ہو، دوسرے کا دل دکھے، دوسرے کو تکلیف پہنچے، تو آپ دیکھیے اہل اللہ کا جو معمول ہے، اولیاء کا جو معمول ہے، صلحاء کا جو معمول ہے، وہ تو اس کی اگر زندگی میں مثال دیکھی جائے وہ تو بہت بلند پائے پر ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم جس مجلس میں بیٹھتے ہیں،
ہم اپنی خوشگپیوں کے لیے دوسرے کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اور قرآن مجید نے یہ بات کر کے اہل ایمان کو ایک پیغام عطا فرمایا، اور یہاں پہلے پوری قوم کی بات کی اور قوم میں خواتین شامل ہیں، مگر پھر الگ سے خواتین کو ذکر کیا ان سے نکال کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری قوم میں خواتین بھی شامل ہیں، مگر الگ سے انہیں ٹیچ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر یہ چیز زیادہ موجود ہوتی ہے۔ لیکن آج اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے تو ہر ایک شکار ہے، مگر ان کو پھر دوبارہ سے اللہ رب العزت نے یہ تسلسل ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خواتین پھر سے اس بات کا اہتمام کریں اور اس بات کا خیال کریں کہ وہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور قرآن مجید نے فرمایا ممکن ہے، کیسے اس بات کو سمجھے، آپ دیکھ لیجئے، جس جس کی آپ عزت کرتے ہیں، جہاں آپ کی عزت کا تعلق ہوتا ہے، احترام کا تعلق ہوتا ہے، اگر اس کسی آپ کے رتبے والا ہے، آپ سے بڑا ہے، بلند ہے، تو آپ کبھی اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، اس کے سامنے بےہودہ بات کرتے ہیں، اس کے سامنے مہذب بن کے رہتے ہیں، اس کے سامنے تہذیب میں رہتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے بڑا ہے، علم میں، عمل میں، تقوی میں، نیکی میں، کسی بھی چیز میں، تو آپ اس بات کا خیال کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے وہی اصول ہر ایک کے لیے دیا ہے کہ کسی کو چھوٹا مت سمجھو، قربان جائیے، اس سے بڑا دین اور اس سے بڑی تعلیم کائنات کے اندر اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ اس کو بڑا جانو، کوئی بھی ہے تو اس کو بڑا جانو۔ اور کسی نے کتنی خوب بات کہی، کسی نے کتنا پیارا جملہ کہا، یہ بھی عرفاء کی بات ہے، اہل علم کی، اور جن کے سینے میں اللہ کا نور اتر آتا ہے، انہیں جب یہ چراغ ملتے ہیں تو وہ یہ ایسی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص عظیم ہوتا ہے، وہ شخص بڑا ہوتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے، وہ کوئی بھی ہو۔ یہاں ہم جو فرق کی لائنیں ڈال دیتے ہیں، پیسے کی، دولت کی، عہدوں کی، یہ اس مقام پر ہے، وہ غریب خاندان سے ہے، ہم امیر خاندان سے ہیں، بابا کیا خاندان اور کیا باتیں اور یہ ساری چیزیں، اگر آپ کا نفس تکبر میں ہے تو یہ تو آپ دوہرا ظلم کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادتی کر رہے ہیں اور خود تکبر بھی کر رہے ہیں۔ اور تکبر کی یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے، مگر یہ جو بات بنیادی عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کسی کا ٹھٹھا مت کریں، مذاق مت کریں۔ دوسری بات قرآن مجید نے ذکر کی، ہم ان کو پھر آگے حدیث کی روشنی میں تفصیل سے آگے ذکر کریں گے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ آپس میں تانا زنی کرو اور نہ ایک دوسرے پر الزام لگاؤ، جھوٹ میں بھی الزام مت لگاؤ۔ اب آپ دیکھیے، ہم اپنے نفس کی تسکین کے لیے ہم جھوٹے الزامات دوسروں پر لگاتے، یہ ہماری زندگی کا عام معمول ہے، دوسرے کی عزت کو اچھالتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور دوسروں کے برے نام بھی مت لو، نام کو بگاڑ کر جو ہے وہ کہنا، نام برا لینا، دوسرا نام لینا، غلط نام لینا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب تمہیں دولت ایمان سے جوڑ دیا گیا ہے تو پھر کیوں دوسروں کا برا نام لیتے ہو؟ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اگر تم اس پہ توبہ نہیں کرتے تو تم ظالم۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ ہمیں ان معمول کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان غیر معمولی گناہوں سے خود کو محفوظ رکھنے کی عادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔